ماہ رجب کے اس بابرکت دن میں اللہ کے دو نام صرف 10 بار پڑھتے ہی ایک دم اتنا پیسہ آئے گا کہ پہاڑ جیسی مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ماہ رجب کے اس بابرکت دن میں رب کعبہ کے یہ دو نام بتائے گئے طریقے سے صرف 10 بار پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ رجب کے مہینے میں یہ نام صرف 10 بار پڑھنے سے اچانک گھر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ ایک دم سے اتنا دولت اور رزق آتا ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں، آپ کی بھی کوئی ایسی خواہشات ہیں، یہاں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس جلد از جلد پیسہ آ جائے، جلد وہ امیر ہو جائے، جلد اس کی جھولیاں بھر جائیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج کے دن رب کعبہ کے یہ دو نام بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ رجب چونکہ رب کا مہینہ ہے، جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، رجب جو کہ کامیابی والا مہینہ ہے، آپ نے آج کے دن رب کعبہ کے یہ دو نام بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ آپ میں سے جو کوئی قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی نوکری کی تلاش میں لوگوں کی منت سماجت کر رہا ہے، آپ نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی پریشان حال ہے، جس کے گھر میں پریشانیاں مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ پریشانیوں اور مصیبتوں کے لیے پڑھ لے۔ انشاءاللہ آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے، ماہ رجب کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں وظیفہ کرتے ہی حاجتیں غیب سے ضرور پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، اس کی حاجت پوری ہو جائے تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج وظیفہ پڑھ لینا، ورنہ پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کعبہ نے غیب سے عطا فرمایا۔ اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہیں، اگر آپ شہرت سنبھال سکتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ جس نے پڑھا، آج تک جس مقصد کے لیے پڑھا، میرے رب نے اس کے مانگنے والے کو ہزاروں نہیں لاکھوں اربوں سے نوازا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر آپ کی کامیابی، آپ کی رکاوٹیں، آپ کی بندشیں کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تو آج کا وظیفہ ایک بار لازمی کیجیے گا۔ اور ناظرین، رجب بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ نیکیاں دگنی کر دیتا ہے۔ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا، گویا اس نے 1 سال کے روزے رکھے، اور جس نے 7 روزے رکھے تو دوزخ کے 7 دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے، اور اگر کسی نے 8 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور جو 10 روزے رکھ لے تو اللہ عز و جل سے جس چیز کو مانگے گا وہ اسے عطا کرے گا۔ اور جو 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اب اپنے اعمال دوبارہ شروع کرو۔ اور جو اس سے بھی زائد روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر مزید کرم فرمائے گا۔ اور ماہ رجب میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کرایا تو نوح علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ہم نشینوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب بے انتہا ادب اور احترام اور حرمت اور عظمت والے ہیں۔ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس مقدس مہینے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جس شخص نے رجب کی پہلی رات اللہ رب العزت کی یاد میں جاگ کر گزاری، اس کا دل اس وقت تک نہیں مرے گا جس وقت سب کے دل مر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا، اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے ہی وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور یہ شخص 70 افراد کی شفاعت کرے گا جو دوزخ کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کا نہر کا پانی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پلائے گا جنہوں نے رجب میں کم از کم 1 روزہ رکھا ہوگا۔ حضرت مقاتل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، کاف پہاڑ کے پیچھے سفیدی اور ہموار چاندی کی طرح چمکدار زمین ہے جو زمین سے 7 گنا زیادہ بڑی ہے۔ اس میں اس قدر باکثرت فرشتے ہیں، حتیٰ کہ سوئی وہاں گرے تو سوئی کو وہاں گرنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ فرشتوں سے تمام زمین بھری ہوئی ہے۔ ان تمام فرشتوں کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے جس پر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ رجب کے مہینے کی ہر رات وہ فرشتے پہاڑ کے ارد گرد جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے آری کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب نہ دے۔ پھر روتے ہیں اور تضاع و زاری دعا کرتے ہیں،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک قبرستان سے گزرا۔ آپ قبرستان میں کھڑے ہو کر روئے اور پھر دعا کی۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ یہاں کے مردوں پر عذاب ہو رہا ہے، اس لیے میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ لوگ رجب میں ایک دن روزہ رکھتے اور رات میں نہ سوتے تو قبر میں ان پر عذاب نہ ہوتا۔ پھر فرمایا کہ جو مسلمان رجب میں ایک دن روزہ رکھے اور ایک رات جاگے، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی شب بیداری کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں جو بھی چیز کی تخلیق کی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی نشانی اور علامت ضرور رکھی ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی بڑی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے علاوہ دنیا میں کسی کو بھی اتنی نعمتیں عطا نہیں کی۔ ہم اللہ پاک کی اشرف المخلوق ہونے کے ناطے نیک کام کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عمرہ اور حج بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہم سے راضی ہوا ہے یا نہیں؟ آئیے صحیح روایات اور احادیث کی روشنی میں ہم اللہ کے راضی ہونے کی کچھ نشانیوں سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں جن کو پڑھ کے انسان مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس کا رب اس انسان سے راضی ہے یا نہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لطف۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار، تو اپنے بندے سے خوش ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ پاؤ کہ میں اپنے بندے کو اپنی اطاعت و بندگی کے لیے آمادہ کر رہا ہوں اور اس کو گناہوں سے دور کر رہا ہوں، تو یہی میرے اس سے خوش اور راضی ہونے کی نشانی ہے۔ یعنی اللہ پاک کی کسی بندے سے راضی ہونے کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، بندے کا اللہ کی قضاء اور قدر الہی پر راضی رہنا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب کی رضا پر خوش ہو، اللہ کے کیے گئے فیصلوں پر راضی ہو جائے، بندہ خوشی اور غم کے موقع پر کسی بھی قسم کی شکایات اپنی زبان پر نہ لائے، تو سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر خوش ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اللہ پاک کی اپنے بندے پر خوش ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے، چاہے وہ فیصلے اس بندے کے فائدے کا ہو یا نقصان کا۔ نمبر 3، مساکین کی محبت۔ ایک روایات میں ہے کہ ایک بار کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، اپنے بندے سے تیرے خوش رہنے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، جب تم اپنے دل میں مساکین کی محبت اور ظالمین سے نفرت کو محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ ہم راضی ہیں۔ نمبر 4، اللہ کی خوشی پیاری یا بندوں کی۔ اس دنیا میں ایسے لوگ اپنے آپ کو پکا اور سچا مومن مانتے ہیں جو زندگی میں لوگوں کی رضا کو اپنے رب کی خوشی اور رضا پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اپنے آپ پر غرور کرنا کہ میں سچا اور پکا مومن ہوں، یہ بات ان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ بات کہنے سے اللہ پاک بھی ایسے بندے پر ناراض ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ اپنے رب کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان کے نقطہ پر توجہ دلانے کے لیے بے شمار روایات ہیں۔ حضرت امام صادق سے اس معاملے میں بہترین روایات کچھ اس طرح سے ہے۔ ترجمہ: تم کسی کو خوش کرنے کی خاطر اپنے رب کے غضب کو مشتعل نہ کر دینا اور اس سے دوری اختیار کر کے تم کسی کی قربت تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس کے بارے میں خود نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے رب کو راضی کر کے دنیا دار کی خوشی کا طلبگار ہو تو رب کائنات اسی دنیا کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے دن کا وظیفہ ہے، آپ پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب وقت ملے وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ دن ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی، پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ 2 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں، آپ پر رب کعبہ کی رحمتیں برکتیں برس پڑیں، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، تو یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کو آپ مانگو گے۔ آج کے دن تمام بہن بھائیوں بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس کو کرنے کے بعد آپ کے نصیب بدل جاتے ہیں۔
آپ کے نصیب میں لکھی رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کے نصیب میں لکھی غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج کے دن جو بندہ یہ 3 کام بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے گا، اللہ کی قسم رب کے راضی ہونے کی دیر ہے۔ جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ جب رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لا علاج بیماریوں کا حل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں، آپ پر رب العالمین کی رحمتیں برکتیں برس پڑیں، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے۔ دوستو، قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں۔ اللہ والو، بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رجب کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اپنی حاجات کو پورا نہ کروایا۔ ایک وہ وظیفہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں اور اس کی قبولیت کب ہو پتہ نہیں۔ ایک وہ وقت ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے، جب قبولیت کے وقت میں کوئی وظیفہ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ لیا جاتا ہے، وہ وہیں بیٹھے قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، صرف 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ سب سے پہلا کام آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جو ہر حاجت کو پورا کروا دے گا، جو بندشوں کو توڑ دے گا۔ ناممکن حاجات ہیں، سالوں سے خواہش پوری نہیں ہو رہی ہیں، سالوں سے بے حد محنت مشقت کے باوجود کامیابی آپ کا مقدر نہیں ہو رہی، تو پہلا کام، پہلا وظیفہ کر لیجئے، کیونکہ آج وہ 3 وظیفے، ایسے 3 مجرب اعمال آپ کے حوالے کروں گا، جو بندہ رجب کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ اعمال کر لے گا، انشاءاللہ شام ہونے سے پہلے ہر مقصد، ہر دعا، ہر پریشانی کا حل ہو جائے گا۔ خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، وہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ یہ پہلا وظیفہ آپ کی حاجات کو پورا کرانے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہے، رکاوٹوں بندشوں کے خاتمے کے لیے ہے۔ جس بندے کی خواہشات، غربت تنگ دستی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، وہ ایک کام کر لے، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے نماز ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے پڑھنا ہے۔ آپ کو قبولیت کی گھڑیاں بھی خود بتا رہا ہوں کہ وہ وقت ہے نماز ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد، بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے کے بعد، شرطیہ طور پر کہتا ہوں، رب العالمین کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے گی تو شام ہونے سے پہلے کامیابی اس کا مقدر ہو جائے گی۔ لوگ کھلی آنکھوں سے آپ کی کامیابی کے معجزات دیکھیں گے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرتے ہی جگہ چھوڑے بغیر آپ نے وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ استغفار پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے۔ جس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اور جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ یہ کام آج کے دن نماز ظہر اور عصر سے پہلے وہ بندے کرے جن کی حاجت پوری نہیں ہوتی، جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، جن کی سالوں سے رکاوٹیں بندشیں ختم نہیں ہو رہی۔ وہ بتائے گئے طریقے کے مطابق 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات اور استغفار کا ذکر کریں۔ اب دوسرا کام جن لوگوں نے کرنا ہے، وہ لوگ ان خاص قبولیت کی گھڑی میں دوسرا کام کریں۔ جو کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، یعنی بیٹیاں اپنا رشتہ کرنا چاہتی ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتی ہیں، کہیں بیٹی کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ آپ ہی کا ہو جائے، اگر کوئی دوست احباب رشتہ دار کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، آپ یہ وظیفہ کریں، وہ بندہ آپ کے حق میں بیٹھ جائے گا، رشتوں میں آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی انسان بے روزگار ہے، نوکری کی تلاش میں ہے، نوکری کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں یہ نوکری مل جائے، اگر دفتر میں کوئی مسئلہ ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، میاں چاہتا ہے کہ بیوی اس کی نقش قدم پر چلے، اسی طرح بیوی یا کوئی لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے ہاتھوں میں ہو، اس کے نقش قدم پر چلے، ان کی ہر بات مانے، تو آپ آج کے دن وظیفہ کیجئے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو جو بھی حاجت ہے، آپ کی حاجت جتنی بڑی ہے، آپ کی خواہشات ناممکن، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے رب کعبہ کے دو ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو ہاتھ کی انگلیوں پر 10 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ 10 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تو پھر رجب کا مہینہ ہے، آج تو پھر قبولیت کی گھڑی ہے، آج تو پھر رب کا مہینہ ہے، پھر کیوں نہ رب کے مہینے میں آج خاص قبولیت کے وقت رب کعبہ کے دو نام یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ لیا جائے۔ جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، جتنا آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے، جس پر برا وقت ہوتا ہے، جو پریشانی میں ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اور اسے مانگنے کا طریقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ آپ نے صرف 10 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ 10 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ انشاءاللہ 10 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 3 بار سورۃ الاخلاص کا پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور جب رجب کے مہینے میں خاص قبولیت کی گھڑی میں سورۃ الاخلاص کو پڑھا جاتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھتے ہی آخر میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنا یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے گناہوں کو پکڑ کی وجہ سے نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے 11 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ کر کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب رب راضی ہے، آپ صدا کر کے جو بھی مانگیں گے ملتا جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگیے گا۔ مانگتے وقت تصور میں یوں محسوس کیجئے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ کوئی بھی عمل کریں تو خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگیں۔ خلوص نیت کے ساتھ مانگی گئی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ بالخصوص میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ جو پریشان ہیں گھر میں پیسہ تو آتا ہے لیکن جیسے پیسہ آتا ہے ویسے ہی پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، یعنی کہ پیسے میں کوئی خیر و برکت نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ جو بھی عمل جو بھی وظیفہ کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ضرور مانگا کریں۔ دعا کی بڑی فضیلت ہے دعا، کیونکہ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ ہر عبادت کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے جس کو ادا کرنے کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں، یہ ہر جگہ اور ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ دعا ان اہم عبادات میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اس لیے اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور اس سے اعراض کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارا پروردگار با حیا اور سخی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی لٹا دے۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے آپ دیکھتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو اچھا روزگار مل جائے گا، اگر پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی غیبی خزانوں سے نوازے گا،
اگر کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں تو انشاءاللہ میرا اللہ نے چاہا تو آپ کی وہ بھی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اس کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے، کبھی بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، کبھی وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے، پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے، تو کبھی ایک وقت کے کھانے کو نہیں ہوتا، کبھی وسائل تو کبھی مسائل۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے دم تک یہ چلتے رہتے ہیں، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی طرف سے کسی بھی بھیجی جانے والی حالت میں خوش رہے۔ انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ کسی بابے کے پاس کسی دربار پر کچھ نہیں ملتا ہے، جو ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے، اس لیے تنہائی میں اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کے آگے سر مسجود ہو کر اپنے مسائل پیش کرنے چاہیے، تب جا کر اللہ بھی نوازتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔